یہ قرآن ایک معجزہ ہے، جیسا کہ ہر نبی کو معجزے دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا زور تھا، ہر طرف جادو کا بول بالا تھا، تو اسی کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عصا یعنی ڈنڈے کا معجزہ دیا، اور ڈنڈا جب وہ زمین پر مارتے تو اللہ کے حکم سے سانپ کی شکل اختیار کر لیتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکمت کا، ڈاکٹری کا، طب کا بڑا زور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا معجزہ دیا جو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ قم بإذن اللہ، کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اسی طرح عرب کے ماحول میں زباندانی کا بڑا، عرب اپنے اوپر بڑا ناز کرتے تھے، اپنی زباندانی پر بڑا فخر کرتے تھے، اپنے آپ کو زباندان اور دوسروں کو بے زبان یعنی گونگا کہتے تھے۔ تو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی زبان میں یعنی عربی میں ہی ایک ایسا کلام نازل کیا جس کی فصاحت کو، جس کی بلاغت کو، جس کی ترکیب کو، جس کے جملوں کو دیکھ کر وہ حیران ہو گئے۔ قرآن نے بارہا ان کو چیلنج کیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ انسان اور جنات جمع ہو جائیں اور قرآن کی طرح کوئی ایسا کلام پیش کر کے دکھائیں تو بھی وہ پیش نہیں کر سکتے۔ آپس میں ایک دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ کریں، لیکن اس طرح کا کلام پیش نہیں کر سکتے۔ دوسری جگہ قرآن فرماتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس طرح کی کوئی صورت ہی پیش کر دو۔ یہ تمام چیلنج قرآن نے کفار مکہ کو کیے، اور یہ چیلنج کفار مکہ کو ہی نہیں کیے گئے بلکہ قرآن کے جو چیلنج جو 1400 سال پہلے کیے گئے تھے وہ آج تک اسی شکل میں، اسی صورت میں اور اسی شدت کے ساتھ موجود ہیں۔ قرآن کے چیلنج موجود ہیں، دنیا حیران ہے، دنیا پریشان ہے، ان کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ ابھی مولانا نے واقعہ بتایا، عبداللہ ابن مقفع بڑا ماہر آدمی تھا، فارسی کا ماہر تھا، عربی کا ماہر تھا، لیکن جب اس نے ذمہ داری لی تو جب جو مدت اس نے مانگی تھی اس کے بعد اس کے پاس جایا گیا تو اس کے کمرے کا حال یہ تھا کہ کاغذ بگڑے ہوئے پڑے تھے۔ جیسا کہ کوئی بچہ کوئی چیز لکھتا ہے، وہ چیز اچھی نہیں بنتی، کوئی فوٹو بناتا ہے، تصویر بناتا ہے، وہ چیز جب خراب بنتی ہے تو ہم کرتے کیا ہیں، ہم کاغذ کو پھاڑ کر پھینک دیتے ہیں اور اس کو موڑ دیتے ہیں۔ اس کے کمرے کی یہ حالت تھی کہ کاغذ بکھرے اور مڑے پڑے تھے۔ اور یہ بات ذرا غور کرنے کی ہے، سمجھنے کی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم نے جو چیلنج کیا، ایک سورت بنا دو، ایک آیت بنا دو، اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ عربوں کی زبان عربی تھی، ہماری زبان اردو ہے۔ اسی طرح عرب کے بادشاہ شاہ فیصل کا واقعہ، انہوں نے اپنا علاج ایک جرمن کے ڈاکٹر سے کرایا۔ وہ ڈاکٹر کہنے لگا کہ آپ کی کتاب میں ایسی کون سی خاص بات ہے جس کے سامنے آپ مانتے ہی نہیں۔ شاہ فیصل نے کہا کہ آپ نے وہ کتاب پڑھی ہے، کہ آپ نے قرآن کو پڑھا ہے؟ وہ کہنے لگا میں نے اپنی کتابیں تو پڑھی ہی ہیں، قرآن کو بھی پڑھا ہے۔ شاہ فیصل نے کہا کس زبان میں پڑھا ہے؟ وہ کہنے لگا میں نے اس کا ترجمہ عربی میں پڑھا ہے۔ شاہ فیصل نے جواب دیا کہ تم نے اس کا ترجمہ پڑھا ہے، جاؤ اگر تمہیں اس کی کیفیت کو محسوس کرنا ہے، اس کی جامعیت کو محسوس کرنا ہے، عربی زبان میں سمجھو اور عربی سیکھو، عربی میں قرآن کو سمجھو، کیونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ایک عام بول چال ہوتی ہے، ہم اپنی زبان میں یوں سمجھیں کہ ایک دیہات کی زبان ہوتی ہے، ایک شہر کی زبان ہوتی ہے، بات وہی کہی جا رہی ہے، شہری بھی وہی بات کہہ رہا ہے، دیہاتی بھی وہی بات کہہ رہا ہے، لیکن پسند ہمیں اس کی بات آتی ہے جس کی بات میں فصاحت ہوتی ہے، صفائی ستھرائی ہوتی ہے، بلاغت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم سمجھیں کہ عرب کے ماہرین جو زبان کے ماہر تھے وہ حیران اور ششدر رہ گئے قرآن کی فصاحت کے سامنے، قرآن کی بلاغت کے سامنے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، اور قرآن صرف اپنی زبان کے اعتبار سے معجزہ نہیں ہے بلکہ قرآن ہر اعتبار سے معجزہ ہے اور زندہ و جاوید معجزہ ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے معجزے ان کے ساتھ رخصت ہو گئے، لیکن قرآن ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ اور یہ معجزہ ہی ہے
جس کو ننھے ننھے سے بچے بہت کم عمری میں اور کم مدت میں یاد کر لیتے ہیں۔ دنیا کی کوئی کتاب نہیں جس کے حفاظ موجود ہوں، جس کے یاد کرنے والے موجود ہوں۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کے یاد کرنے والے موجود ہیں، اور ایسے یاد کرنے والے موجود ہیں کہ پورا قرآن پڑھا جا سکتا ہے، ایک اٹک نہیں آتی، ایک غلطی نہیں آ سکتی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا معجزہ یہ ہے